بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الثالث فی بیان تعیین المنوی وعدمہ۔ تیسری بات یہ بتلا دیا تھا کہ نیت سے متعلق 10 مباحث میں گفتگو ہوگی، تو ان مباحث میں سے تیسری مبحث یہ ہے فی بیان تعیین المنوی وعدمہ، کہ جس چیز کی نیت کی جا رہی ہے اس کو متعین کرنا لازمی ہے یا نہیں۔ اس بارے میں یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ پہلے جہاں یہ کہا تھا کہ نیت کے اندر نیت کا ہونا لازمی ہے، نیت کی جو مشروعیت تھی اس کی وجہ یہ بیان کر دی گئی تھی تاکہ عادت و عبادت کے درمیان فرق کیا جا سکے۔ اب وہ بات تو وہاں گزر چکی، اب یہاں جو تعیین منوی ہے وہ اس بنا پر ہے تاکہ عبادت اور عبادت کے درمیان فرق کیا جا سکے، اور نیت یہ چونکہ عبادات مقصودہ میں کی جاتی ہے اس لیے یہاں پر عبادات مقصودہ ہی کی بات چل رہی ہے۔ کہ تعیین المنوی، منوی اس مفعول کا صیغہ ہے مرمیجن کی طرح، وہ چیز جس کی نیت کی جائے۔ الثالث فی بیان تعیین المنوی وعدمہ، منوی کے تعیین اور اس کے عدم تعیین کے بارے میں۔ الاصل عندنا ان المنوی اما یکون من العبادات او لا، اس میں یہ بات دیکھنی ہے کہ جس چیز کی نیت کی جا رہی ہے وہ عبادات مقصودہ کی قبیل سے ہے یا عبادات کی قبیل سے ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ فإن كان عبادت، اگر وہ عبادات مقصودہ کی قبیل سے ہے تو پھر آگے اس کے لیے دیکھنا ہوگا کہ اس منوی کے لیے کوئی وقت مقرر ہے یا نہیں ہے۔ جیسے کہ آپ نے مختلف کتب کے اندر پڑھا ہے اصول فقہ کتابوں میں کہ امر کی 2 قسمیں ہوتی ہے، ایک امر مقید بالوقت اور ایک امر مطلق عن الوقت۔ مقید بالوقت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے کوئی وقت مقرر ہے، اسی وقت کے اندر اس کو ادا کرنا ہوتا ہے، اس سے پہلے بھی ادا نہیں کیا جا سکتا، بعد میں ادا کریں گے تو قضا ہو۔ اور ایک ہے مطلق عن الوقت، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، جب بھی تم ادا کرو گے وہ ادا ہی کہلائے گا۔ جیسے کہ زکوٰۃ ہے، اگر کوئی شخص کئی سالوں کی زکوٰۃ ادا کیا ہوا نہ ہو اور اب ادا کرنا چاہے تب بھی وہ قضا نہیں، ادا ہی ہے۔ کسی کے اوپر کفارہ ہو، جب بھی ادا کرنا چاہے گا ادا کر سکتا ہے، اس کے اوپر قضا کا اطلاق نہیں ہوگا، وہ ادا ہی ہوگا۔ اب سمجھ گئے؟ تو کچھ امور، کچھ اوامر وہ مطلق عن الوقت ہوتے ہیں اور کچھ مقید بالوقت ہوتے ہیں۔ یہاں حضرت فرماتے ہیں کہ اگر عبادت ایسی ہو کہ جو مقید بالوقت ہو، جو مقید بالوقت ہو، تو پھر تمام کتب اصول فقہ میں آپ نے یہ بات پڑھی ہے کہ وقت کے اندر 3 احتمالات ہوتے ہیں، یا تو اس عبادت کے لیے، مؤدا کے لیے یا منوی کے لیے ظرف ہوتا ہے، یا اس کے لیے معیار ہوتا ہے، یا جس کے اندر دونوں کا احتمال ہوتا ہے جس کو مشکل کہتے ہیں۔ یعنی ایک نگاہ سے دیکھا جائے، ایک پہلو سے دیکھا جائے تو وہ ظرف بنتا ہے، دوسرے پہلو سے دیکھا جائے تو وہ معیار بن جاتا ہے۔ اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں کہ یہ وقت مشکل ہے، یعنی اس کو کوئی ایک نام دینا مشکل۔ ظرف، جب وقت ظرف ہو تو ظرف ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس وقت کے اندر اس جیسی عبادتیں اور بھی ادا کی جا سکتی ہیں۔ اس عبادت کو ادا کر لینے کے بعد بھی آپ کے پاس اتنا وقت بچ جاتا ہے کہ آپ اس جیسی اور بھی عبادتیں اس میں ادا کر سکتے ہیں، تو یہ وقت اس منوی کے لیے یا اس عبادت کے لیے یا اس امر کے لیے ظرف ہوگا۔ جیسے کہ نماز کا وقت ہے، اب ظہر کی نماز تقریباً 3 گھنٹوں پر مشتمل ہوتا ہے، اب اس کے اندر آپ 4 رکعت فرض بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس جیسی اور بھی بہت ساری نمازیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ معیار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عبادت پورے وقت کو گھیر لے، کوئی وقت نہ بچے، وقت زیادہ ہے تو عبادت کے اندر بھی لمبائی آ جائے، اگر وقت کم ہے تو عبادت کے اندر بھی کمی آ جائے۔ جیسے کہ
روزہ ہے اس کے لیے دن جو ہے معیار ہے. اب اس کے اندر ایک ہی روزہ رکھا جا سکتا ہے، روزے کی طرح اور عبادتیں اس میں نہیں کی جا سکتی. ہاں دیگر عبادتیں کی جا سکتی ہے، لیکن روزے کی طرح، روزے کی جیسی دیگر عبادت ایک دن کے اندر ایک ہی کی جا سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں کی جا سکتی. تو دن روزے کے لیے معیار ہے، اور دن چونکہ وقت ہے لہذا وقت معیار بن گیا. کیا بن گیا؟ وقت معیار بن گیا. وقت جب مشکل ہو، یعنی اس کے دو پہلو ہو، ایک نظر سے دیکھے تو وہ ضرب بنتا ہو، دوسرے پہلو سے دیکھے تو وہ معیار بنتا ہو. جیسے کہ حج کا معاملہ ہے، سال بھر میں ایک ہی بار حج ہوتا ہے، اور بہت سارا سال جو ہے نا وہ ویسا رہ جاتا ہے. لہذا اس اعتبار سے دیکھا جائے تو حج کے لیے وقت جو ہے وہ ظرف ہے. لیکن اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ سال میں صرف ایک ہی حج ادا کیا جا سکتا ہے، 2 3 اور اسی سے زیادہ نہیں، تو اس بنا پر یہ معیار بنتا ہے. لہذا حج کا جو وقت ہے اس کو مشکل کہا جاتا ہے کہ نہ اس کو ضرب کا نام دیا جا سکتا ہے اور نہ اس کو معیار کا نام دیا جا سکتا ہے. اب اسی پر گفتگو کرتے ہوئے یہ حضرت فرماتے ہیں فَإِنْ كَانَ وَقْتُهَا ظَرْفًا لِلْمُؤَدَّى، اگر یہ وقت اس عبادت کے لیے، اس مؤدّا کے لیے، مؤدّا وہ عبادت جو ادا کی جا رہی ہے، بمعنى أنه يسعه وغيره، مطلب یہ ہے کہ یہ وقت اس عبادت کو بھی شامل ہے، مؤدّا کو بھی شامل ہے، وغیرہ اور اس جیسی دیگر عبادت بھی اس وقت کے اندر کی جا سکتی ہے. فلا بد من التعین، تو اب اس صورت میں عبادت کی تعین لازمی ہوگی. جو عبادت آپ ادا کر رہے ہیں، جس کی آپ نے نیت کی ہے، اس نیت کا تعین، اس منوی کا تعین کرنا پڑے گا، ورنہ ویسے وہ عبادت ادا نہیں ہوگی. کالصلاۃ، جیسے کہ نماز ہے، کہ ان ینوی الظہر، مثال کے طور پر وہ ظہر کی نماز کی نیت کرے تو یہ لازمی ہے. اگر وہ ظہر کی نماز کے وقت کھڑا ہو جائے گا، کہتے ہیں میں نماز پڑھتا ہوں، تو اس سے اس کی ظہر کی ادائیگی نہیں ہوگی. اس کی وجہ ہے کہ اس وقت کے اندر بہت ساری دیگر نمازیں بھی پڑھی جا سکتی ہے. لہذا دو عبادتوں کے درمیان جو تمیز اور فرق لاتی ہے وہ کیا ہے؟ نیت ہے. تو تعین کرنی پڑے گی، نیت کرنی پڑے گی. اب دیکھو کہہ رہے فَإِن قَرِنَهُ بِالْيَوْمِ، اب ظہر کے ساتھ آپ مختلف قسم کے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ لفظ یوم کو ملاتے ہیں، آج کے دن کی ظہر، آج کے دن کی ظہر، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ وقت بھی لگا سکتے ہیں، وقتی ظہر، وقتی ظہر، یا اس کے ساتھ آپ لفظ فرض بھی لگا سکتے ہیں، وقت ظہر کی فرض یا وقت کی فرض ادا کرتا ہوں. ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے احکام کے اندر تبدیلی ہے. کہتے ہیں فَإِن قَرَنَهُ بِالْيَوْمِ، اگر اس عبادت کو لفظ یوم کے ساتھ مقترن کر دیا، مثال کے طور پر یہ کہہ دیا کظہر الیوم، مثال کے طور پر یہ کہہ دیا کہ میں آج کے دن کی ظہر کی نماز ادا کر رہا ہوں، ظہر کی نماز ادا کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، یعنی اؤدی ظہر الیوم، یہ الفاظ استعمال کر دیے. صح، اس صورت میں نماز صحیح ہوگی. وَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ، اگرچہ وقت گزر چکا ہو، مطلب ظہر کی نماز ادا کر رہا ہے، چاہے وقت کے اندر ادا کر رہا ہو یا وقت اس کا گزر چکا ہو، عصر کا وقت داخل ہو چکا ہو، لیکن اس نے ادائیگی کے لیے کون سے الفاظ استعمال کیے؟ ظہر الیوم، آج کے دن کی ظہر. تو اس صورت میں او بالوقت، یا وقت ہی کے اندر اس کو ادا کر لے، دونوں صورتوں میں ادا ہو جائے گی. فرق صرف اتنا ہوگا کہ ولو لم یکن خرج الوقت، اگر وقت نکلا ہوا نہ ہو تو جو وقت کے اندر نماز پڑھی ہے ہو جائے گی. اگر وقت نکل چکا ہو تو پھر اس صورت میں تب بھی آج کی ظہر ادا ہو جائے گی، لیکن وہ قضاءً ہوگی. صرف اتنے خرابی آئے گی، اور یہ کوئی خرابی نہیں ہے کہ ادا کی نیت سے قضا کی ادائیگی ہو جائے گی. سمجھ گئے؟ اور آپ نے نور انوار کے اندر صراحتاً یہ الفاظ پڑھے ہیں کہ قضا اور ادا یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن دونوں کا ایک دوسرے کے اوپر اطلاق ہوتا رہتا ہے. لہٰذا آپ یہ کہیں کہ میں
کل کی ظہر ادا کر رہا ہوں تو بھی آپ کی ظہر ادا ہو جائے گی۔ اگر آج آپ کہتے ہیں کہ میں آج کی ظہر کی قضا کر رہا ہوں تو بھی کیا ہے، ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہوں گے، ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہوں گے۔ پہلے صورت میں ادا بمعنی قضا کے ہو جائے گا، اور دوسری صورت میں قضا بمعنی ادا کے ہو جائے گا۔ تو یہاں چونکہ اس نے ادا کی نیت کی تھی لیکن وقت بیٹھ چکا تھا، گزر چکا تھا، تو وہ ادا تو نہیں ہوئی، قضا، ٹھیک ہے، لیکن قضا بنیت ادا وہ صحیح ہوتی ہے۔ فَإِنْ خَرَجَ، اب کیا ہے، فَإِنْ خَرَجَ وَنَسِيَ لَا يُجْزِئُهُ فِي الصَّحِيحِ، لیکن یہ اس طرح کہتے ہیں فَإِنْ قَرِنَهُ بِالْيَوْمِ ایک او بالوقت، فَإِنْ قَرِنَهُ بالوقت، اگر اس نے اس نماز کو، اس عبادت کو وقت کے ساتھ مقید کر دیا، مقترن کر دیا، اور یہ کہا کہ میں وقتی ظہر پڑھتا ہوں، میں وقتی ظہر پڑھتا ہوں، تو اب دیکھنا یہ ہوگا وَلَمْ يَكُنْ خَرَجَ الْوَقْتِ، وقت نکلا نہ ہو، یا یہ کہا کہ میں وقتی نماز پڑھ رہا ہوں، کیا نماز پڑھ رہا ہوں، وقتی نماز پڑھ رہا ہوں۔ فَإِنْ خَرَجَ وَنَسِيَ لَا يُجْزِئُهُ فِي الصَّحِيحِ، اب وقت گزر چکا ہے، کیا وقت گزر چکا ہے اور اس کو پتہ نہیں ہے کہ وقت گزر چکا ہے، بھول گیا ہے یہ، لا یجزیہ فی صحیح، تو صحیح قول کے مطابق اس کے لیے صحیح نہیں ہوگا، اس لیے کہ جس وقت میں ادا کر رہا ہے یہ اس وقت کا فرض ہے ہی نہیں، اور اس نے کیا کہا تھا، میں وقتی فرض ادا کر رہا ہوں، تو یہ تو وقتی فرض نہیں ہے، وقتی فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا وقتی نماز ادا کر رہا ہوں اور یہ وقتی نماز نہیں ہے۔ اور فرض الوقت، یا یہ کہا کہ میں اس وقت کا فرض ادا کر رہا ہوں، تو کظہر الوقت، تو یہ ایسا ہے جیسے کہ وقتی ظہر کی بات ہے، جس طرح کہ وقتی ظہر کے بارے میں یہ تھا اگر وقت کے اندر ہو تو صحیح ہے، اگر وقت بیٹھ جائے تو صحیح نہیں ہے۔ اس طرح اگر یہ کہا کہ میں وقتی فرض ادا کر رہا ہوں تو دیکھ نہیں ہوگا کہ وقت کے اندر ہے یا وقت گزر چکا ہے، اگر وقت کے اندر ہے تو صحیح ہے، لیکن اگر وقت گزر چکا ہے تو پھر صحیح نہیں ہے۔ الا فی الجمعۃ، البتہ جمعہ میں یہ حکم نہیں ہوگا، جمعہ کی نماز اگر کوئی اس نیت سے پڑھتا ہے کہ میں وقتی ظہر ادا کرتا ہوں، میں وقتی ظہر ادا کرتا ہوں، اور وہ کڑا ہے نماز جمعہ کے لیے، تو کہتے یہ صحیح نہیں ہوگا، کیوں؟ فَإِنَّهَا بَدْلٌ لَا أَصْلٌ، اس لیے کہ جمعہ یہ ظہر کی بدل ہے، اصل نہیں ہے، تو آپ نے ظہر کی نیت کی ہے، وقتی ظہر کی نیت کی، جمعہ کی نیت آپ نے نہیں کی ہے، اس وجہ سے یہ حضرات کہتے ہیں کہ اس صورت میں پھر آپ کی جمعہ کی ادائیگی نہیں ہوگی، بلکہ آپ جمعہ کی نیت جمعہ ہی کے نام سے کریں گے کہ میں جمعہ کی نماز پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ الا یکون اعتقادہ انہا فرض الوقت، البتہ کوئی شخص ایسا ہو جس کا عقیدہ یہ ہو کہ جمعہ کے دن جمعہ ہی کی نماز فرض ہوتی ہے، ظہر کی نماز فرض نہیں ہوتی، یعنی جمعہ کے دن کا فرض وہ جمعہ ہی کی نماز ہے، ظہر کی نماز نہیں ہے۔ ایسا آدمی اگر فرض الوقت کے نیت سے جمعہ کی ادائیگی کرتا ہے تو پھر اس کے نزدیک یہ جائز ہو جائے گا، یہ اس کے نزدیک کیا ہوگا، جائز ہو جائے گا، جیسے کہ امام ظفر رحمہ اللہ کا یہ مسلک ہے۔ فإنما الظہر لا غیر اختلف فیہ ولا صح الجواز، اگر مطلق ظہر کی نیت کی، یہ کہا کہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، یہ نہیں کہا کہ آج کی پڑھ رہا ہوں، کل کی پڑھ رہا ہوں، یہ کچھ نہیں کہا، یا کچھ دنوں پہلے کی پڑھ رہا ہوں، تو اختلف فیہ، اس میں اختلاف ہے، ولا صح الجواز، صحیح قول یہ ہے کہ آج کے دن کے ظہر کی نماز ہو جائے گی، سمجھ گئے، کیونکہ آج کی نماز جو پڑھی جا رہی ہے آج کے دن میں، تو اس سے ظاہری قرینہ یہ ہے کہ آج ہی کی پڑھی جائے گی، لہذا صحیح قول کے مطابق آج کی نماز ہو جائے گی، لیکن بعض حضرات کہتے ہیں کوئی بھی نہیں ہوگی، کیونکہ تعین لازمی ہے اور اس نے تعین نہیں کی ہے۔ قالوا وعلامة التعيين للصلاة أن تكون بحيث لو سئل أي صلاة تصلي يمكنه أن يجيب بلا تأمل، اوپر یہ بات کہی کہ تعین کرنا لازمی ہے،
اب تعین کا کیا مطلب ہے؟ باقاعدہ زبان سے یہ کہہ دے کہ میں زور کی نماز ادا کر رہا ہوں، آج کی زور کی نماز ادا کر رہا ہوں، یہ کہے، یا وقتی فرض ادا کر رہا ہوں، یا وقتی ظہر ادا کر رہا ہوں، یہ باقاعدہ بولنا لازمی ہے یا کیا ہوگا؟ اس کی صورت کیا ہے؟ تو یہاں صورت بتلاتے ہیں، وعلامۃ التعین للصلاۃ، نماز کے اندر تعین یہ ہے، ان تکون بحیث لو سئل ای صلاۃ تصلی، کہ انسان کو اس حالت پر ہونا چاہیے کہ اگر اس سے کوئی بھی پوچھے کہ بھئی تم کون سی نماز پڑھ رہے ہو، تو یمکن ان یجیب بلا تأمل، تو وہ بغیر کسی غور و فکر کے فوراً جواب دے سکے میں کہ فلاں نماز پڑھ رہا ہوں۔ بس یہ تعین ہے۔ یہ کیا ہے؟ تعین ہے۔ اب اس کے یہ بھی لازمی نہیں کہ خواہ مخواہ سے کوئی پوچھے گا تو تب تعین ہوگی، نہیں، آپ خود اپنے آپ سے پوچھیں کہ اس حالت کے اندر اگر کوئی مجھ سے پوچھ لیتا ہے کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں تو میں کیا جواب دوں گا، بس اس کیفیت پر ہوں گے تو گویا کہ تعین ہو گئی، گویا کہ تعین ہو گئی۔ وَإِنْ كَانَ وَقْتُ، اچھا یہ تو ان عبادتوں کا ذکر ہے کہ جو مقید بالوقت ہے اور وقت ان کے لیے ظرف ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے بات گزر چکی کہ اس کے اندر تعین لازمی ہے۔ تعین کیا ہے؟ لازمی ہے۔ آگے اس کو مختصر سے گفتگو اور بھی آتی ہے۔ وَإِنْ كَانَ وَقْتُهَا مِعْيَارًا لَهَا، اگر اس عبادت کے لیے وہ وقت ظرف نہ ہو بلکہ معیار ہو، بمعنی انه لا يسع غیرها، مطلب یہ کہ یہ وقت اس جیسی دوسری عبادت کو شامل نہیں ہے، اس وقت کے اندر اس جیسی دوسری عبادت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کالصوم فی یوم رمضان، جیسے کہ رمضان کے دن میں روزے کا مسئلہ ہے۔ فإن التعین لیس بشرط، تو جب کسی عبادت کے لیے وقت معیار ہو تو ایسی عبادت کا تعین کوئی لازمی نہیں ہے۔ ان کان صائم صحیحا مقیما، اگر روزہ دار صحیح ہو، مقیم ہو، فیصح ہو بمطلق النیہ، لہذا مطلق نیت کے ساتھ بھی روزہ صحیح ہو جائے گا۔ کوئی شخص رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے یہ کہے کہ میں روزہ رکھتا ہوں، بس کافی ہے، اس کے لیے فرض، آج کے دن کا فرض یا فرض روزہ وغیرہ اس کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَنِيَّةُ النَّفْلِ وَوَاجِبٌ آخر، اس طرح اگر وہ نیت کرتا ہے نفل کی یا کسی اور واجب کی نیت کرتا ہے تب بھی یہ اسی رمضان کے روزے سے واقع ہوگا، وہ واجب آخر اور نفل سے واقع نہیں ہوگا۔ کیوں؟ لأن التعین فی المتعین لغو، اس لیے کہ یہ رمضان کا روزہ رمضان کے مہینے میں اس کا تعین اللہ کی طرف سے ہو چکا ہے، اب کوئی بندہ اس کو اپنی طرف سے متعین نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی متعین کرنا چاہے گا تو اس کا تعین لغو ہوگا، اس کا تعین کیا ہوگی؟ لغو ہوگی۔ بھائی اللہ نے فرض روزہ ان ایام کے اندر رکھا ہے، اب تم نفل کی نیت کرتے ہو یا واجب آخر کی نیت کرتے ہو تو تمہاری اس نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، تمہاری اس تعین کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یہ قاعدہ ذکر کر رہے ہیں، لأن التعین فی المتعین لغو، متعین شدہ چیز کے اندر دوبارہ تعین کرنا یہ لغو ہے، ضرورت ہی نہیں۔ یہ تو اس شخص کے لیے ہے جو شخص مقیم اور صحیح ہو، تندرست ہو۔ گویا کہ جب عبادت کے لیے وقت معیار ہو تو عبادت ادا کرنے والے کی تین صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ تندرست، مقیم اور صحت مند ہوگا، تو ایسی صورت میں ایسے شخص کی تعین کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ کی طرف سے متعین ہے، لہذا وہ جو جس نیت سے بھی روزہ رکھے گا، جو بھی تعین کرے گا وہ فرض روزہ ہی ادا ہوگا۔ دوسری صورت ادا کرنے والے کی دوسری صورت یہ کہ وہ مریض ہے، بیمار ہے، اور آگے اشباح والنظائر کے اندر آئے گا کسی جگہ پر کہ بیماریوں کی وجہ سے رخصتیں ہیں، کئی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے احکام شریعت کے اندر رخصتیں آئی ہے، نرمی آئی، رفق آیا، تو ان میں سے ایک چیز جو ہے نا وہ بیماری ہے۔ بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے کی رخصت انسان کو مل جاتی ہے۔ اب ایک شخص ہے مریض، تو مریض کو روزہ نہ رکھنے کا اختیار حاصل ہوتا ہے، وہ اختیار کر سکتا ہے، لہذا رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور وہ روزہ رکھنا چاہے تو بھی اس کی مرضی، نہ رکھنا چاہے تو بھی اس کی مرضی، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے اس کو رخصت ہے۔ لیکن ففیہ روایتان، لیکن اب وہ
رمضان کے مہینے میں فرض روزے کے علاوہ کسی اور روزے کی نیت کرتا ہے، اس کی تعین کرتا ہے، تو کیا اس کی دوسری جو نیت اس نے کی ہے وہ عبادت ادا ہوگی، یا جو ہے فرض روزہ اس رمضان کا ادا ہوگا؟ ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں وفیہ روایتان، اس میں دو روایتیں، ایک روایت یہ ہے کہ جس کی نیت کی وہ ادا ہوگی، جس کی نیت کی وہ ادا ہوگی، اور ایک روایت یہ ہے کہ جس کی نیت کی وہ ادا نہیں ہوگی بلکہ فرض روزہ ہی ادا ہو جائے گا۔ والصحیح وقوعہ عن رمضان، صحیح قول اس بارے میں یہ ہے کہ جو اس نے نیت کی ہے اس کا اعتبار نہیں، بلکہ یہ روزہ رمضان کے اس سے شمار ہوگا، فرض روزے سے شمار ہوگا۔ سواء نوا واجبا آخر او نفلا، چاہے کسی واجب آخر کا اس نے نیت کی ہو یا نفل کی نیت کی ہو، دونوں صورتوں میں رمضان کے فرض سے وہ روزہ ادا ہوگا، یہ قول صحیح۔ اما المسافر، ادا کرنے والے کی تیسری حالت، ادا کرنے والے کی تیسری حالت کہ وقت عبادت کے لیے معیار ہے اور ادا کرنے والا مسافر ہے، ادا کرنے والا کیا ہے؟ مسافر ہے، تو مسافر کو بھی رخصت حاصل ہے۔ اب مسافر کے لیے رمضان کا مہینہ ایسا ہی ہے جیسے کہ اس کے لیے کیا ہو، شعبان کا مہینہ ہو یا شوال کا مہینہ ہو یا کوئی اور مہینہ ہو۔ اب بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ فَإِن نَوَى عَنْ وَاجِبٍ آخَرَ وَقَعَ عَمَّا نَوَاهُ، تو چونکہ اس کے لیے رمضان اور غیر رمضان کے مہینے گویا کہ برابر ہیں، لہذا اس رمضان کے مہینے میں اگر وہ کسی واجب آخر کی نیت کرتا ہے تو اس سے شمار ہوگا، لا عن رمضان، اس رمضان کے روزوں سے وہ شمار نہیں ہوگا۔ سمجھ گئے؟ وفی النفل روایتان، نفل کے اندر دو روایتیں، ایک مسافر ہے اور وہ رمضان کے روزے کے مہینے میں روزہ رکھتا ہے لیکن فرض روزہ نہیں، نفل کی نیت سے رکھتا ہے، تو وہ نفل ادا ہوگا یا فرض ادا ہوگا، اس میں دو روایتیں ہیں۔ والصحیح وقوع عن رمضان، لیکن صحیح ہے کہ یہ روزے کے رمضان کے مہینے سے اور روزوں سے یہ ادا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں ایک بات، مسافر میں اور مریض میں فرق ہے۔ مسافر کو جو رخصت حاصل ہے وہ سفر کی وجہ سے حاصل ہے۔ کس کی وجہ سے حاصل ہے؟ تو سفر پایا جا رہا ہے ہر صورت میں، ٹھیک ہے، لہذا اس کو اختیار ہے، وہ اس رمضان کے روزے رکھتا ہے یا واجب آخر کی نیت کرتا ہے، کیونکہ اس کو سفر کی وجہ سے رخصت حاصل ہے، اس کے لیے رمضان کا مہینہ اور دیگر کوئی دوسرا مہینہ برابر ہے۔ دوسرے کسی اور مہینے میں وہ جو بھی نیت کرتا ہے اپنے لیے روزے رکھ سکتا ہے، تو اس طرح رمضان کے مہینے میں بھی وہ جو بھی نیت کرے گا اس کا اعتبار ہوگا۔ البتہ نفل اور فرض کے درمیان جو ٹکراؤ آتا ہے تو فرض کو وہ دی جاتی ہے، ترجیح دی جاتی ہے، اس وجہ سے نفل کی صورت میں اس کا روزہ فرض کا ادا ہوگا۔ سمجھ گئے؟ البتہ مریض کو جو رخصت حاصل ہوتی ہے وہ عجز کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے۔ کس وجہ سے؟ عجز، کہ وہ عاجز ہے، روزہ رکھ نہیں سکتا، لیکن جب اس نے روزہ رکھ لیا پتہ چلا کہ وہ عاجز نہیں ہے، یعنی جس عجز کی وجہ سے اس کو رخصت ملی ہوئی تھی وہ عجز نہیں پایا جا رہا، روزہ رکھنے کی صورت میں پتہ چل گیا کہ وہ عجز نہیں پایا جا رہا، لہذا جب عجز نہیں پایا جا رہا تو پھر مریض ایسا ہو گیا جیسے کہ تندرست، تو تندرست اگر واجب آخر کی نیت کرتا ہے تو اس کا اعتبار نہیں ہوتا، مریض بھی اگر واجب آخر کا اعتبار نیت کرے گا تو اس کا بھی اعتبار نہیں ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ وَقْتُهَا مُشْكِلًا، اگر وقت اس معدہ کے لیے مشکل ہو، یعنی نہ اس کو معیار قرار دیا جا سکے اور نہ ظرف قرار دیا جا سکے، اس لیے کہ اس کے اندر دونوں پہلو موجود ہیں، تو کہتے ہیں کہ وقت الحج، جیسے کہ حج کا وقت ہے، یشبہ المعیار باعتبار انہ لا یصح فی السنۃ الا حجۃ واحدہ، یہ معیار کے ساتھ بھی مشابہت رکھتا ہے اس اعتبار کے ساتھ کہ لا یصح فی السنۃ الا حجۃ واحدہ، کہ سال بھر میں صرف ایک حج صحیح ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے دیکھیں گے تو یہ کیا ہے؟ معیار کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، جس طرح کہ اس جیسی عبادت ان ایام کے اندر کوئی دوسری نہیں ہو سکتی، جیسے کہ روزے کے اندر روزے جیسی عبادت ایک دن کے اندر کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ والظرف، لیکن یہ ظرف کے ساتھ بھی مشابہت رکھتا ہے، باعتبار ان افعالہ لا تستغرق وقتہ، کہ حج کے جو افعال ہیں
وہ اس کے پورے وقت کو گھیرتے نہیں. بات سمجھ میں نہیں. 5 دن مثال کے طور پر حج ہوتا ہے، باقی پورا سال کیا ہے؟ فارغ بیٹھا ہے. سمجھ گئے؟ تو ایسی صورت میں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وقت حج کے لیے معیار نہیں بلکہ ظرف ہے. فیصام بمطلق النیہ نظرا الی المعیاریت وانما نفلا وقع عما نوى نظرا الی الظرفیت. لہذا فیصام بمطلق النیہ، اس کو ثواب ملے گا مطلق نیت سے، نظرا الی المعیاریت، معیاریت کی طرف دیکھتے ہوئے. کیا مطلب؟ کوئی شخص حج پر چلا گیا اور کوئی تعین نہیں کی کہ میں فرض حج ادا کر رہا ہوں، نفل کر رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں. سمجھ گئے؟ تو ایسی صورت میں وہ حج جو ادا ہوگا وہ فرض کا ادا ہوگا، اس لیے کہ یہاں جو معیار والی مشابہت ہے اس کو ترجیح دیں گے، اس کو ترجیح دیں گے. لیکن اگر اس نے باقاعدہ تعین کر دی نفل کی یا کسی اور، تو اس صورت میں پھر کیا ہوگا؟ جس کی نیت کی ہے اسی کا اعتبار ہوگا. اس صورت میں پھر ہم ترجیح دیں گے کس کو؟ ظرفیت والے معنی کو. کس معنی کو؟ ظرفیت والے پہلو اور معنی کو. ولا يسقط التعيين في الصلاة لضيق الوقت. بھائی یہ بحث آپ نے نور انوار کے اندر پڑھی ہے، دوبارہ یہاں پر آ رہی ہے، اور میں نے بتلایا کہ اس کی طرف اشارہ آگے بحث آتی ہے. وہ یہی یہ پہلے ذکر کر دینا چاہیے تھا، لیکن حضرت نے یہاں پر ذکر کر دیا کہ جب وقت ظرف ہو اور وقت کے اندر گنجائش ہے، دوسری اس جیسی عبادتیں بھی اس کے اندر ادا کی جا سکتی ہیں، تو پھر تعین منوی لازمی ہے. تعین منوی لازمی ہے. جیسے کہ نماز کی مثال انہوں نے پیش کر دی. لیکن نماز کے اوقات میں سے ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ جس میں آپ صرف وقتی نماز ادا کر سکتے، دوسری نماز ادا ہی کر نہیں سکتے. مثال کے طور پر اب ظہر کے وقت ختم ہونے میں 5 منٹ باقی ہے. کتنے منٹ باقی ہے؟ اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 5 منٹ کے اندر 4 منٹ کے اندر صرف 4 رکعت فرض ہی پڑھی جا سکتی ہے اور کوئی نماز نہیں پڑھی جا سکتی. تو آیا یہ جو وقت ہے گویا یہ بھی معیار بن گئی. کیا بن گیا؟ معیار بن گیا. تو کیا اس کی معیاریت کا پہلو اس کے اندر واقعتاً آ جائے گا کہ آپ کوئی دوسری نماز اس وقت نہیں پڑھ سکیں گے؟ جیسے کہ روزے کے اندر آپ دوسرا روزہ نہیں رکھ سکتے، تو کیا اس وقت آپ دوسری نماز نہیں پڑھ سکیں گے؟ کیونکہ 4 ہی منٹ ہے، اس میں 4 ہی رکعت پڑھی جا سکتی ہے اور زیادہ تو نہیں پڑھی جا سکتی. لہذا اب یہ ظرفیت سے نکل کر کے معیاریت کی طرف آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اگر آئے گا تو پھر نیت کی ضرورت نہیں، جس نیت سے بھی آپ نماز پڑھے ہو جائیں. اگر نہیں آئے گا تو پھر تعین لازمی ہے. سمجھ گئے؟ یہ یہاں بات کرتے ہیں. یعنی جب وقت کے اندر تنگی ہو جائے، کیا ہو جائے؟ تنگی وقت کے موقع پر. ولا يسقط التعيين في الصلاة لضيق الوقت. حضرت کہتے ہیں وقت کے اندر تنگی کی وجہ سے نماز کے اندر تعین ساقط نہیں ہوگی. 4 منٹ باقی ہے، آپ نے ظہر کی نماز پڑھنی ہے، پھر بھی تعین کرنی پڑے گی. پھر بھی کیا کرنی پڑے گی؟ لأن السعة باقية، اس لیے کہ یہ گنجائش پھر بھی باقی ہے. بمعنى انه لو شرع متنفلا صح. مطلب یہ کہ اس وقت جب ظہر کی نماز وقت ختم ہونے میں 4 منٹ باقی ہے، اس وقت کے اندر اگر وہ نفل کی نیت کر کے نماز پڑھنے کا شروع کر دیتا ہے تو صحیح ہو جائے گا. وَإِنْ كَانَ حَرَامًا، اگرچہ اس وقت اس کے لیے نفل پڑھنا حرام ہے، ناجائز ہے، بلکہ اس کو ذمہ فرض ہے، فرض کو ادا کر لے. کیا کرے بھائی؟ فرض کو ادا کر لے. ٹھیک ہے. لیکن اگر اس نے نفل کی نیت کی تو نفل ہو جائے گی. اس وجہ سے بعض حضرات کہتے ہیں کہ جن لوگوں کے اوپر قضا نمازیں ہیں تو وہ تہجد اور نفل اور اشراق اور ان جیسی نمازوں کے بجائے اپنے جو ہے فرض نمازیں ہیں ان کی ادائیگی کا اہتمام کریں. ٹھیک ہے. اور پھر ان اوقات کے اندر آپ ادا کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو ان نمازوں کا بھی ثواب ملے گا. لیکن فرض کی ادائیگی مقدم ہے. فرض کی ادائیگی مقدم ہے. بہت سارے لوگ جو ہے نا راتوں کو اٹھ کر تہجد کی نماز تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس سے بہت سارے لوگ نمازیں قضا ہو چکی ہوتی ہے، اس کی کوئی فکر نہیں. ولا يتعين جزء من اجزاء الوقت بتعيين العبد قولا. وقت کے اجزاء میں سے کوئی جز انسان کے کسی قول سے متعین ہونے سے کرنے سے متعین نہیں ہوتا. وانما يتعين بفعله، انسان کی عمل سے وقت کا تعین ہوتا ہے، قول سے تعین نہیں ہوتا. مثال کے طور پر اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی میں ظہر کی نماز
3 بجے 10 منٹ کے درمیان جو وقت ہے اسی میں ادا کروں گا، یہ وقت میرے لیے کیا ہے؟ ظہر کی نماز کی ادائیگی کا ہے۔ لہذا اس وقت اگر وہ نماز ادا کرتا ہے، مطلق نیت سے ادا کرتا ہے، تو اس کی ظہر نہیں ہوگی، بلکہ اگر وہ نفل کرتا ہے تو نفل، کوئی اور نماز پڑھتا ہے تو اور، کیونکہ بندے کے تعین کرنے کی وجہ سے یہ متعینہ نہیں ہوتا قولاً، ہاں عملاً وہ تعین کر لے تو پھر اس کا اعتبار ہوتا ہے، عملاً وہ تعین کر لے تو پھر اس کا اعتبار ہوتا ہے، جیسے کہ آگے ذکر کرتا ہے۔ وَإِنَّمَا يَتَعَيَّنُ بِفِعْلِهِ، انسان کے عمل سے وہ متعین ہو جاتا ہے۔ كالحانس في اليمين لا يتعين واحد من خصال الكفارة إلا في ضمن فعله، جیسے کوئی شخص قسم کھا کر حانس ہو جائے تو پھر اس کے پاس کئی راستے ہوتے ہیں کفارہ کی ادائیگی کے لیے، کہ وہ کیا کرے بھائی، 10 مساکین کو کھانا کھلائے، یا غلام آزاد کر لے، یا کیا کرے 10 مساکین کو کپڑے دے دے، یا 3 روزے رکھ کے، اس کے پاس سب کا اختیار ہے، راستہ ہے۔ وہ حانس ہو گیا اور فوراً کہہ دیے کہ میں روزی رکھوں گا، کیا کروں گا؟ روزے رکھ کے کفارہ کی ادائیگی کروں گا، تو جب تک وہ روزوں کا آغاز نہیں کرتا تب تک وہ روزے متعینہ نہیں ہوں گے۔ لہذا زبان سے کہہ دینے کے بعد اگر وہ 10 مساکین کو کھانا کھلاتا ہے تب بھی اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا، غلام کو آزاد کرتا ہے تب بھی اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا، حالانکہ اس نے کیا کیا؟ زبان سے روزوں کو متعین کر دیا ہے، لیکن چونکہ فعلی طور پر نہیں کیا ہے لہذا قول کا اعتبار نہیں، فعل کا اعتبار ہے۔ اسی طرح نماز کا مسئلہ، ہذا فی الادا، آپ نے کتابوں کے اندر پڑھا نا، آپ جب تک ظہر کی نماز ادا نہیں کرتے نا، جیسے آپ نماز کے اندر آغاز کر دیتے ہیں تو نماز سے پہلے 2-3 سیکنڈ جو ہوتے ہیں وہ آپ کے لیے نماز کی فرضیت کا سبب بنتے ہیں۔ کیا بنتے ہیں؟ جزء لاحق، وہی جزء لاحق جو ہے وہ آپ کے لیے کیا کہتے ہیں؟ فرضیت نماز کا سبب ہے، فرضیت نماز کا سبب ہے۔ جزء متصل یا جزء لاحق بولتے ہیں، جزء متصل بولتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ھذا فی الادا، یہ ساری بات جو ہے نا ادا سے متعلق ہے۔ اما فی القضاء فلا بد من تعیین صلاۃ او صوما او حجا، ہاں قضاء کی بات ہو تو اس کا تعین تو ہر صورت میں لازمی ہے، چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے حج ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وقت کے اندر وسعت ہے، اس وقت کے اندر ہر کوئی عبادت کی جا سکتی ہے، لہذا ایک عبادت کو دوسرے جدا کرنے کے لیے کیا کرنی ہوگی؟ نیت کرنی ہوگی۔ اما اذا کثرت الفوائد فاختلفوا في اشتراط التعيين لتمييز الفروض المتحدة من الجنس واحد۔ اچھا، ایک شخص سے بہت ساری نمازیں قضا ہو گئی یا نماز کے علاوہ اور چیزیں قضا ہو گئی، دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ متحد الجنس ہے یا متحد الجنس نہیں، جنس سب کے ایک ہے یا مختلف الجنس، الگ الگ جنس والے۔ اب روزہ جب ایک رمضان کے مہینے کے روزے جس سے قضا ہو جائے وہ متحد الجنس کہلائیں گے، کیا کہلائیں گے؟ یعنی ان کا جنس ایک ہے۔ لیکن اگر 2 رمضانوں کے روزے فوت ہو جائیں تو پھر اس رمضان کے جو روزے ہیں وہ مختلف جنس اور اس رمضان کے جو روزے ہیں وہ مختلف جنس۔ اس طرح ظہر کی نماز جو ہے وہ متحد الجنس ہے، اب حضرت کہتے ہیں متقارب الجنس ہے، لیکن ظہر اور عصر کی نمازیں یہ متحد الجنس نہیں ہیں بلکہ یہ کیا ہے؟ مختلف الجنس۔ اب ان کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ کہتے ہیں اذا کثرت الفوائد، فوت شدہ نمازیں بہت زیادہ ہو گئی، فاختلفوا اشتراط التعیین، تو اب اس میں اختلاف ہے کہ تعین شرط ہے کہ نہیں، لتمییز الفروض المتحدہ من جنس واحد، کہ جو فروض متحد ایک ہی جنس سے تعلق رکھتے ہیں، والاسا انہ ان کان علیہ قضاء یوم من رمضان واحد، تو اس میں ایسا یہ ہے کہ اگر اس سے ایک ہی رمضان کے وہ ایک دن کا روزہ قضا ہو گیا ہے، فصام یوما ناویا عنہ، اب اس نے ایک ہی روزہ رکھ دیا، وہی نیت کر دی، ولیکن لم یعین انہ صائم عن یوم کذا، لیکن اس نے یہ متعین نہیں کیا کہ وہ رمضان کی 10ویں دن کا جو روزہ فوت ہو گیا تھا وہ ادا کر رہا ہے یا 15 کا جو فوت ہو گیا تھا وہ ادا کر رہا ہے، بلکہ مطلق اس نے کہا کہ اس گزشتہ رمضان کے جو روزے مجھ سے فوت ہو گئے تھے اس میں سے ایک ادا کر رہا ہوں، ہو جائے گا۔ بتائیے سمجھ میں؟ فإنه يجوز، یہ جائز ہے،
ولا يجوز في رمضانين ما لم يعين انه صائم عن رمضان بسنة كذا. ہاں اگر دو رمضانوں کے الگ الگ روزے اس سے فوت ہو گئے ہیں اور وہ بعد میں پھر ادا کر رہے ہیں تو پھر جس سال کے رمضان کے روزے رکھنے ہیں وہ سال متعین کرنا ہوگا. مثال کے طور پر اس رمضان کے روزے بھی فوت ہو گئے, پچھلے رمضان کے روزے بھی فوت ہو گئے, اب قضا کرنے ہیں تو یہ کہنا ہوگا کہ بھائی 2021 والے رمضان کے روزے ادا کر رہا ہوں یا 1442 والے رمضان کے روزے ادا کر رہا ہوں. وَأَمَّا قَضَاءُ الصَّلَاةِ, نماز کی قضائی کی جہاں تک بات ہے, فَلَا يَجُوزُ مَا لَمْ يُعَيِّنِ الصَّلَاةَ وَيَوْمَهَا, جب تک نماز کا تعین نہ کیا جائے, جب تک نماز کی دن کا تعین نہ کیا جائے کہ کون سے دن کی قضا آپ پڑھ رہے ہیں. سمجھ گئے؟ نماز کی تعین کہ زور کی نماز پڑھ رہا ہوں, کون سی تاریخ کا پڑھ رہا ہوں, وہ تاریخ بھی متعین ہونی چاہیے. بِأَنْ يُعَيِّنَ دور یوم کذا, مثال کے طور پر یہ متعین کر لے کہ فلاں تاریخ کے زور کی نماز کی قضا کر رہا ہوں. لیکن چونکہ یہ تاریخی یاد رکھنا تو بہت مشکل بات ہے بھائی. ایک شخص سے بولتا ہے نماز قضا ہو گئی, اب اس کو کیا پتا کہ جس وقت پہلی زور کی نماز قضا ہو گئی تھی اس وقت کون سی تاریخ تھی, کون سا مہینہ تھا, بات آئی سمجھ میں؟ یہ مشکل ہے. تو آسانی کی خاطر علماء نے کہا ولو نوا اول ظہر علیہ, اگر اس نے یہ نیت کر دی کہ میری ذمہ جو پہلی ظہر کی نماز وہ ہے قضا ہے, میں اسی کو ادا کر رہا ہوں. او آخر ظہر علیہ, یا یہ کہا کہ سب سے آخر میں مجھ پر آنے والی جو ظہر کی نماز ہے میں وہ ادا کر رہا ہوں, جازا, تو یہ جائز ہے. وہذا هو المخلص لمن لم يعرف الاوقات الفائتہ, یہ ان لوگوں کے لیے خلاصی ہے اور خلاصی کی جگہ ہے جو فوت شدہ نمازوں کے اوقات کو نہیں جانتے. اب اشتبہت علیہ, یا اس کے اوپر مشتبہ ہو گئے ہیں. واراد تفصیل علی نفسی, یا کوئی شخص اپنے نفس کے اوپر آسانی چاہتا ہے, تاریخ کون ذکر کرے گا نیت کے اندر, بلکہ مطلق کہہ دیا کہ بھائی سب سے پہلے جو مجھ پر ظہر کی نماز کی ادائیگی ہے اسی کو ادا کر رہا ہوں, یا سب سے آخری جو نماز ظہر کی مجھے ادا کرنی ہے میں وہ ادا کر رہا ہوں بس. وذکر فی المحیط, محیط برہانی میں ہے ان نیت تعین فی الصلاۃ لم تشترط باعتبار ان الواجب مختلف متعدد, کہ نماز کے اندر تعین کی نیت شرط نہیں ہے باعتبار ان الواجب, اس اعتبار سے کہ واجب مختلف اور متعدد ہے, بل باعتبار ان مراعات الترتیب واجب علیہ, بلکہ نیت اس لیے واجب ہے کہ نمازوں کے اندر ترتیب لازمی ہے, نمازوں کے اندر ترتیب لازمی ہے, لہذا ترتیب کو برقرار رکھنے کے لیے یا ترتیب کے لحاظ رکھنے کے لیے تعین ہے, تاریخ لازمی ہے. ولا يمكن مراعات الترتیب الا بنیت التعین, اور یہاں ترتیب کی رعایت رکھنا یہ ممکن نہیں ہے الا بنیت التعین, مگر تعین کی نیت سے. حتی لو سقط الترتیب بکثرت الفوائد, یہاں تک کہ یہ حضرت فرماتے ہیں اگر فوت شدہ نمازیں بہت زیادہ ہو جائیں تو فوت شدہ نمازیں زیادہ ہو جانے کی وجہ سے ترتیب ساقط ہو جاتی ہے. تکفیہ نیت الظہر لا غیر, تو پھر حضرت فرماتے ہیں کہ اس صورت میں اگر مطلق ظہر کی نیت کرے گا تب بھی کافی ہے. لیکن وہذا مشکل, یہ جو محیط کا قول ہے یہ قول مشکل ہے, ناپسندیدہ ہے. وما ذکر اصحابنا قاضی خان وغیرہ خلاف, اور جو ہمارے اصحاب نے قاضی خان وغیرہ حضرات نے ذکر کیا ہے وہ اس محیط کے قول کے برخلاف ہے. والمعتمد, اور وہی جو قاضی خان وغیرہ نے ذکر کیا ہے وہی قابل اعتبار ہے. کذا فی التبیین وقال فی التیمم لا یجب التمییز بین الحدث والجنابہ, یہ مسئلہ یہاں ذکر کرنا نہیں چاہیے تھا, کیوں؟ اس لیے کہ یہاں عبادات مقصودہ کی بات ہو رہی ہے اور تیمم عبادات مقصودہ میں سے نہیں ہے بلکہ یہ ایک وسیلہ ہے. بہرحال کہہ رہے ہیں وقالوا فی التیمم, تیمم کے اندر تعین منوی لازمی ہے کہ نہیں, لا یجب التمییز بین الحدث والجنابہ, چونکہ تیمم وضو کے لیے ہو یا غسل کے لیے ہو دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں, لہذا حدث و جنابت کے درمیان فرق کرنے کے لیے الگ الگ نیت کی ضرورت نہیں ہے. بس یہ کہے کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے تیمم کرتا ہوں کافی ہے. حتی لو تیمم الجنب یرید به الوضوء جاز خلافا للخصاص, یہاں تک کہ اگر کوئی جنبی تیمم کرتا ہے اور نیت وضو کی ہے, میں وضو کے لیے تیمم کرتا ہوں حالانکہ اس کے اوپر کیا لازم ہے, جنبی ہے, اس کے اوپر غسل لازم ہے, کہتے ہیں جائز, پھر بھی جائز ہے, خلافا للخصاص, امام خصاص کے برخلاف. لکونی یقع لہما علی صفۃ واحدۃ, کیوں بھائی صحیح ہے؟ اس لیے کہ تیمم
چاہے جنابت کی وجہ سے ہو یا حدث کی وجہ سے ہو، ایک ہی صفت پر ہوتی ہے۔ فیمیز بالنیت کالصلاۃ المفروضہ، لہٰذا دونوں کے درمیان جو تمیز ہوگی امام خصاب فرماتے ہیں وہ نیت کے ذریعے سے ہوگی۔ لہٰذا اگر جنابت کے لیے تو جنابت کی نیت کی جائے، اگر وضو کے لیے تو وضو کی نیت کی جائے۔ دیکھیے یہ کہہ رہے ہیں ولیس بصحیح، امام خصاب کا یہ جو قول ہے نا، فقہاء کرام کہتے ہیں کہ یہ قول صحیح نہیں ہے، لأن الحاجۃ الیہ لیقع طہارہ، اس لیے کہ تیمم کی حاجت و ضرورت کیوں ہے؟ تاکہ طہارت حاصل ہو سکے۔ وَإِذَا بَقَى طَهَارَةٌ جَازَ أَن يُؤَدِّيَ بِهِ مَا شَاءَ، اور جب ایک مرتبہ طہارت حاصل ہو جائے تو پھر انسان کی مرضی ہے، اسے جو بھی چاہے وہ عبادت ادا کر سکتا ہے۔ لأن الشروط يراعي وجودها لا غيرها، اس لیے کہ شروط کے اندر کیا ہوتا ہے؟ یراعی وجودها لا غیرها، اس کے وجود کی رعایت رکھی جاتی ہے کہ بھائی وضو ہو جانا چاہیے، کرنا چاہیے، طہارت حاصل کر لینی چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص بغیر نیت کے بھی وضو کرتا ہے، وضو ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ کوئی شخص بغیر غسل کی نیت سے غسل کرتا ہے، پھر بھی وہ پاک ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وسائل ہے، وسائل نیت کے بغیر بھی متحقق ہو جاتے ہیں۔ الا تری انه لو تیمم للعصر، کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص عصر کی نماز کے لیے تیمم کرتا ہے، جاز له ان يصلي به غیرہ، تو اس کے لیے یہ جائز ہے کہ عصر کی نماز کے علاوہ دوسری نمازیں بھی اس تیمم سے ادا کر سکتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ تیمم میں یہ تعین کرنا کہ میں جنابت کے لیے تیمم کر رہا ہوں یا وضو کے لیے تیمم کر رہا ہوں، یہ کوئی لازمی نہیں ہے۔ چلیے